السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سیاسی موسم اس کے اندر بھی تبدیلی رونما ہو چکی ہے اور ایک بار پھر ملک میں دھرنا اور مارچ کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ ٹیلی ویژن سکرینز پر اور پریس کانفرنسز کا دور ہے، جدھر کنٹینروں سے روڈ بلاک ہے اور دھرنے کے شرکاء کے لیے خیمہ بستیاں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کوئی ہنس رہا ہے تو کوئی رو رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے تو کوئی دھمکا رہا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیو اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وزراء کا الزام ہے کہ پی ٹی آئی کا دھرنا الیکشن اصلاحات کے لیے تھا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا مارچ شدت پسندوں کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مطالبے ان کے مطابق انارکی اور افراتفری پھیلانے کے لیے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کے پاس لٹھ بردار اور AK-47 بھی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار رہے تاکہ ان سے توجہ ہٹی رہے۔ نام نہاد لبرلز عمران خان کی نفرت میں انتہا پسند مارچ کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ سب میں نہیں، پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ریاست کو ایکشن نہ لینے سے کون روک رہا ہے؟ حکومت اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے معاہدے کیوں کر رہی ہے؟ حکومت کیوں بیک فٹ پر ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا حلوہ اور ڈیزل کے لیے آزادی مارچ منزل کی جانب گامزن ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان سندھ میں اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، جبکہ نظریں ان کی اسلام آباد کی طرف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی مکمل اور کمپلیٹ سپورٹ حاصل ہونے کی وجہ سے اس وقت آزادی مارچ کے شرکاء کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ جاری اور گراؤنڈ سے زیادہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ الزامات تو میں کی اس سیاست میں خبریں کم اور افواہیں زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ ایسا ہی کل سے ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی ہو رہا ہے۔ کبھی JUI کچھ کہتی ہے تو حکومت کچھ، پھر مولانا نمودار ہوتے ہیں اور سب کو یقین دلاتے ہیں کہ امن، سکون اور شانتی ہی چل رہی ہے۔ کل ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی محترم مولانا عطاء الرحمان نے بیان دیا کہ جب حکومت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور شہریت منسوخ کر دی گئی تو اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں رہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم ریڈ زون میں بھی داخل نہ ہونے کے پابند نہیں رہے، اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی کر دی کہ یوں ہی آزادی مارچ کی صورت میں لاکھوں لوگوں کا سیلاب اسلام آباد کے اندر داخل ہوگا تو یہ حکومت ڈھیر ہو جائے گی۔ پھر ایک اور نیوز چینل پہ JUI کے رہنما مولانا راشد سومرو کا بیان چلنا شروع ہو گیا کہ جب حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں تو منسوخی کیسے؟ ہم نے تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جلسہ کرنے کے لیے درخواست دی تھی اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ ایسے میں مختلف خدشات سر اٹھانا شروع ہو گئے، اور پھر اسی تناظر میں حکومتی موقف دینے کے لیے سابق وزیر خزانہ جناب اسد عمر بھی ایک نیوز چینل پر نمودار ہوئے اور واضح کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے مطابق JUI ریڈ زون میں داخل نہ ہونے کی پابند ہے، اور اگر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ کے شرکاء کو کسی صورت بھی ریڈ زون کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ فوراً وزارت داخلہ کی جانب سے بھی آزادی مارچ کے شرکاء کی ایسی کسی سرگرمی سے نمٹنے کے لیے بھی تیاریوں کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اب ٹاکرا ہو کر رہے گا، اور پھر ایک دم مولانا فضل الرحمان کا بیان سامنے آ گیا، جس میں ایک بار پھر مولانا اور JUI اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے انتظامیہ سے معاہدہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ انہوں نے مولانا عطاء الرحمان، راشد محمود سومرو اور JUI کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے کیے جانے والے تمام تر دعووں اور قیاس رائیوں کو رد کر دیا اور کہا کہ افواہوں پر یقین نہ کیا جائے، ہمارا معاہدہ توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور پھر ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم خان درانی گرفتار ہو چکے ہیں، جس پر اکرم خان خود سامنے آئے اور بیان داغا کہ وہ آزاد ہیں، ابھی گرفتار نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ شوکت یوسف زئی ہمارے راستے میں آئے تو ان کو بھی ساتھ ہی اسلام آباد لے جائیں گے۔
آزادی مارچ کے حوالے سے ایک بات تو واضح ہے، JUI کو تھپکی بہرحال نہیں ہے۔ اگر تھپکی ہوتی تو ڈی چوک پہ دھرنا نہ دینے والی بات کون مانتا؟ مگر مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگر JUI اسلام آباد میں بڑا سیاسی اجتماع کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان اپنے مطالبوں کے لیے مزید پریشر ڈالیں اور آگے بڑھ جائیں۔ مگر حکومت بھی پرعزم ہے، جس کا اظہار اسد عمر یہ کہہ کے کر چکے ہیں کہ JUI والے یہاں 700 دن بھی بیٹھ جائیں، عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ دھرنے اور مارچ کے حوالے سے ہر پل باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔